ایک اور بات جو ہمیں اپنی فلمیں دیکھنے کے بعد معلوم ہوتی ہے یہ ہے کہ جب محبت ہونی ہو تو یوں منٹوں میں ہو جاتی ہے اور ایک ہفتے کے اندر اندر دونوں کا برا حال ہو جاتا ہے۔ اب اس معاملے میں ہمیں کوئی ذاتی تجربہ تو نہیں ہے، لیکن یہ ضرور سنا ہے کہ اصلی محبت ہونے میں کم از کم 6 ماہ سے 1 سال تک کا عرصہ لگتا ہے۔ لیکن یہاں یہ انکشاف ہوتا ہے کہ محبت کے لیے فقط ایک چیز ضروری ہے، اور وہ ہے ایک لڑکے اور لڑکی کی ملاقات۔ شام کو اگر لڑکا سینما گیا تو لڑکی ضرور وہیں ملے گی، اور اگر لڑکی سرکس گئی تو لڑکا ضرور وہیں ہوگا۔ اگلے روز لڑکے کو تار ملے گا کہ فوراً گھر پہنچو۔ ریل کے ڈبے میں بیٹھتے ہی اسے پتہ چلے گا کہ اتفاق سے لڑکی بھی اسی ڈبے میں بیٹھی ہے۔ راستے میں ان کے صندوق بدل جائیں گے، پھر ایک ادھیڑ عمر شخص کو لڑکا وہیں کہیں کسی آفت سے بچا لے گا، اور وہ شخص لازماً اسی لڑکی کا والد ہوگا۔ اور جب لڑکی کے والد تک معاملہ پہنچ جائے تو سمجھ لیجئے کہ اب شادی ہو کر رہے گی۔ اس قسم کے حادثات ہوتے رہیں گے حتیٰ کہ دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ شادی کے بعد حادثے بالکل بند ہو جائیں گے اور دنیا میں سکون آ جائے گا۔ ساتھ ہی ایک اور گہرے راز کا انکشاف ہوتا ہے، وہ یہ کہ اس ملک میں وہی شخص محبت کر سکتا ہے جو بہت اچھا گاتا ہو۔ جسے گانا نہ آتا ہو اس شخص کو اتنا سا بھی حق حاصل نہیں کہ محبت کے متعلق کچھ سوچے بھی، البتہ وہ کوشش کرے تو ویلن کا کام کر سکتا ہے، 2 محبت کے متوالے دلوں کے بیچ میں ٹانگ اڑا سکتا ہے۔ بس اب سوچئے تو صحیح کہ ایک حسین خاتون جن سے آپ محبت کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ایک تتلی یا پھول کو دیکھ کر یا یوں ہی خوامخواہ اتنی خوش ہو جاتی ہیں کہ فوراً فی البدیہہ نظم کہہ کر اسے گانے لگتی ہیں۔ لازماً آپ کو کسی درخت کی آڑ میں وکٹ کیپر کی طرح جھکے ہوئے تاک لگائے کھڑا ہونا چاہیے، تو اس وقت آپ کا پریم تبھی ظاہر ہوگا کہ آپ ایک ہاتھ لہرا کر نعرہ لگائیں اور گانا شروع کر دیں، اور آپ ان کے گاتے ہی فوراً کسی جھاڑی کے پیچھے سے نکل کر نہیں آتے یا کسی درخت سے دھم سے کود نہیں پڑتے، اور اگر آپ فی البدیہہ اشعار نہیں کہہ سکتے اور فوراً ہی 2 گانے میں شامل نہیں ہو سکتے تو خاطر جمع رکھیے، آپ ہرگز پریم کے حقدار نہیں ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ 24 گھنٹے ان کی کوٹھی کا پہرا دیں اور اسی طاق میں رہیں کہ وہ خاتون کس وقت اپنے کمرے میں یا اپنے باغ میں یا باورچی خانے میں یا سیڑھیوں پر خوش ہو کر گانا شروع کرتی ہیں۔ بس یہ سنہری موقع ہے، آپ بلند آواز سے جواباً گانا شروع کر دیجئے۔ چاند پر ایک بدلی آ جائے گی، بلبلیں چہچہانے لگیں گی، اگر وہ سوئی پڑی ہیں تو انہیں اٹھنا پڑے گا۔ ان خاتون کے گھر کے تمام افراد کے کانوں پر مہریں لگ جائیں گی، سب کے سب اس وقت تک بہرے رہیں گے جب تک آپ دونوں گانے کا شغل ختم نہیں کر لیتے۔ اگر وہ لوگ چونکیں گے تو آپ کے گانے سے نہیں بلکہ آپ کی سرگوشیوں سے، یا اگر آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ان کی یاد میں گا رہے ہیں بلکہ رو رہے ہیں تو آپ کا نوکر کمرے میں چائے لائے گا اور چپ چاپ واپس چلا جائے گا۔ باہر جاتے وقت اس کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے۔ آپ کا پیارا کتا فرش پر بیٹھا زارو کتار رو رہا ہوگا۔ باہر ٹہنیوں پر بیٹھے ہوئے غمگین پرندے چٹاخ چٹاخ زمین پر گرتے ہوں گے اور گرتے ہی دم نکل جاتا ہوگا۔ دیکھتے دیکھتے بادل امڈ آئیں گے، بجلیاں کوندنے لگیں گی، یکلخت موسلا دھار بارش شروع ہو جائے گی اور آپ کا جنون دگنا ہو جائے گا۔ آپ یکا یک چلا چلا کر گانا شروع کر دیں گے، پھر یکلخت ایک فلک شگاف دھماکہ ہوگا، سب سہم کر رہ جائیں گے۔ ایک سادھو بارش میں بھیگتا ہوا مستانہ آواز میں گاتا جا رہا ہوگا، آپ اسے للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے لگیں گے۔ آپ کے سامنے آ کر تو وہ بالکل ہی آہستہ چلنے لگے گا، اس کی کوشش یہی ہوگی کہ کسی طرح وہ گانا پورا کر دے۔ جب تک وہ گاتا رہے گا بجلیاں نہیں کڑکیں گی، بارش بھی دھیمی پڑ جائے گی۔ جو ہی اس نے گانا ختم کیا ایک دم بادل گھر آئیں گے، گرج اور کڑک پھر شروع ہو جائے گی اور سینما ہال میں بے شمار بچے رونے لگیں گے۔